مومنین، یہ سورہ طٰہٰ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 115ویں آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا جسے وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا عہد لیا تھا؟ عہد یہ لیا تھا کہ جو جنت میں جو یہ درخت ہے اس کے تم اس کے قریب نہ جانا۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس عہد کو بھول گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں برداشت اور عزم نہیں پایا۔ تو اس کے بارے میں بحث ہے کہ کیا صرف یہی عہد تھا کہ کچھ دوسرا عہد بھی تھا؟ تو میزان نے بیان کرا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ کہ عالم ارواح میں جب تمام نبیوں کو محمد اور آل محمد کی ولایت پیش کری گئی، سرکار ختمی کی نبوت اور آل محمد کی ولایت پیش کری گئی، تو آدم علیہ السلام کچھ جھجکے اور رکے۔ تو یہ آیت اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، لیکن جو کہ خاص جو اصل تو یہی تھا کہ درخت کا تھا، کہ اس کہا تھا کہ درخت کے پاس مت جانا، تو وہ اس کو بھول گئے۔ اب وہ کیسے بھولے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اس بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو آزمایا فرشتوں کے ساتھ، تو اس آزمائش کے اندر، سجدہ کرنے کی آزمائش کے اندر فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے منع کر دیا۔ تو یہ بحث ہے کہ سجدہ تھا کس کی طرف؟ کیونکہ سجدہ عبادت کے طور پہ صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے۔ تو سجدے کا جو قبلہ تھا وہ تھے آدم، لیکن سجدہ اللہ کو ہی ہوا، کیونکہ قبلہ اس لیے کرا تھا آدم کو کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی کوئی خلقت کبھی کری نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، کہا آدم سے بڑا کوئی نہیں میری خلقت ہے۔ تو اس کی تعظیم کو اللہ نے بیان کرا، کہا کہ اس کو تم بناؤ قبلہ، اور در حقیقت سجدہ اللہ کو تھا۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے کہ تم مشقت برداشت کرو۔ تو ابلیس کو تھی تو حاسد تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کی اتنی عزت ہو گئی ہے، آدم کی اتنی عزت ہو گئی ہے، تو حاسد تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو ہوشیار رہنا، اس سے یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تم کو اور تمہاری زوجہ کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ اللہ نے ہم سے بھی کہا ہے کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، تو ہم کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم کو جنت سے نہ نکالوا دے۔ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جنت میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی برہنہ ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ،
اور نہ یہاں پر پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں رہو گے. سبحان اللہ, کیا جنت تھی. حالانکہ یہ جنت وہ اصل جنت نہیں ہے, برزخی جنت تھی. میزان نے کہا کہ وہ والی جنت کیا آپ سوچیں, یہ برزخی جنت تھی. برزخی جنت سے کیا مراد ہے اس کی اپنی تفصیل ہے, لیکن وہ جو اصل جنت میں ہم آخری میں جائیں گے وہ الگ جنت ہے, جو وہ لیکن یہ الگ جنت تھی. تو لیکن اس جنت کی کیا خاصیت تھی کہ نہ تو دھوپ ہے, نہ پیاس ہے, نہ بھوک ہے, نہ آپ کو کپڑوں کی حاجت ہے. اتنی خوبصورت چیز تھی وہ جنت. جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے نکل گئے, اس جنت سے نکل کے اس دنیا میں آئے تو کتنی مشکل میں آ گئے. ہم بھی ہم کبھی سوچتے نہیں ہم کتنی مشکلات میں ہیں یہاں. اللہ تعالیٰ ہم کو مشکلیں پیدا کر رہا ہے, اور قرآن کا ذکر ہے ہم نے تم کو مشکلیں پیدا کرا. کیا مشکل ہے ہمارے یہاں؟ ہم کو دھوپ سے بچنا ہے, ہم کو مکان کی چھت چاہیے, ہم کو پیاس لگتی ہے, ہم کو بھوک لگتی ہے, ہم کو روزی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے معاش کے سامان پیدا کرے کہ ہم کو مشقت کرنا ہے, اور اس مشقت کی دنیا میں آئے تو آدم نے گریہ کرا تھا. ہم کو بھی گریہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنا چاہیے بھائی. سوچیں کہ ہماری جنت کچھ اور جنت ہے. ہمارے باپ کو وہاں سے نکالا گیا تھا, ہمارا دادا کو نکالا گیا تھا. ہماری ہمیشہ ہمارا گھر وہ اسی لیے انا للہ انا الیہ راجعون, ہم واپس ہمارے گھر جائیں گے. اگر یہ کانسیپٹ ہو تو ہم صحیح ہیں. ہمیشہ نماز اسی لیے اللہ 5 بار پڑھاتا تاکہ تم اپنی جنت کو یاد کرتے رہو, تم کہاں سے آئے ہو, تاکہ اس سے دل لگا کے نہ بیٹھ جانا, کیونکہ یہ بڑی مشکل کی چیز ہے, یہ آسان نہیں ہے. یہ صبح سے شام تک آدمی 12 گھنٹے کام کرتا ہے, پسینہ بہاتا, وہ پھر اس سے عشق رکھتا ہے. کا عشق ہے بھائی اس سے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بنایا تھا, تم کسی اور گھر کے لیے بنے ہوئے ہو. امتحان دو, امتحان کی نظر سے دنیا کو دیکھو, اس میں ان چکروں میں مت پڑو. وہ زیادہ تر لوگ چکروں پڑ جاتے ہیں, خصوصاً جب کہ موت کا وقت آئے, جب ایک عمر تک انسان پہنچ جائے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کا دل خصوصاً موت کی طرف رجوع کرے. مومن وہی ہوتا ہے کہ جو موت کو چاہتا ہے. اور موت کو کیوں چاہتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کام ہو گیا یہاں پر, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس جائے. اس کی نشانی ہوتی ہے مومن کی. بس یہ ہے کہ اس کا دل منور ہونا چاہیے قرآن کی آیتوں سے, اللہ کی معرفت سے, اور اس دنیا سے نفرت ہونا چاہیے. مولا متقیان نے کہا میں نے دنیا کو 3 بار طلاق دی. تو ہم کو سکھانے کے لیے کہا تھا نا, انہوں نے کیوں کہا؟ ہم کو سکھانے کے لیے کہا تھا کہ تم بھی طلاق دو, تم دل لگا کے مت بیٹھ جانا. تو پھر آگے کیا ہوا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہو. یہ وسوسہ ڈالا, بڑا زبردست وسوسہ آدم علیہ السلام کی طرف کہ اس شجر کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جیو گے اور عظیم سلطنت ملے گی. سلطنت جو چاہو گے ملے گا. بڑا وسوسہ تھا یہ وسوسہ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے حق بنایا ہے. اس وسوسے کو کہا کہ یہ وسوسہ نہیں ہے, ہر روح کی یہ چاہت ہے, ہر روح کی یہ چاہت ہے. ہر روح چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جیے, اور ہر روح چاہتی ہے اسے ہر چیز ملے. اگر آپ امام خمینی 6 حدیث پڑھیں گے تو اس میں اس کا بیان ہے. ہر روح کی چاہت ہے. اور امام صادق کہتے ہیں اپنے آپ کو جنت سے کم میں مت بیچ دینا. جنت میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ہمیشہ جیے اور عظیم سلطنت ایسی ملے کہ جو چاہے ملے. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو چاہے, سلطنت کا ذکر ہے, لیکن قرآن نے تو آگے تک کہا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا. تو اگر اس بات کو ہم نے باور کر لیا کہ اس مشقت کی زندگی میں, اس تکلیف کی زندگی میں اگر ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ہیرا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی اور جو چاہو ملے گا, تو پھر غم کائے کا, پھر دل میں افسوس کائے کا. لیکن اس بات کا یقین ہونا لازمی ہے, اور یہ یقین صرف لگاتار قرآن پڑھنے سے, لگاتار عبادت کرنے سے آتا ہے, طہارت سے آتا ہے یقین. اگر ہمارے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے, ہمارے پردے پڑھتے چلے جائیں گے,
تو ہمارا یقین ختم ہو جائے گا اور ہم اس یقین تک نہ پہنچ پائیں گے. پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ پھر افسوس اور غم اور درد کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو عرفا ہوتے ہیں ہمیشہ خوش دکھتے ہیں, وہ ہمیشہ حشاش و بشاش دکھتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کیا تیار ہے وہاں پر. تو جب یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَرَقَةِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو دونوں نے اس کا پھل کھا لیا, دونوں کے ستران ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے. آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کری تو وہ بے راہ ہو گئے. تو یہ ہوا. تو دونوں نے, میاں بیوی نے دونوں نے پھل کھا لیا اس شجر کا, تو ان کے جو ستر ان کے سامنے ظاہر نہ تھے وہ ظاہر ہو گئے. تو ان کو شرم آئی. جب شرم آئی تو انہوں نے پتے توڑ توڑ کے اپنے ستروں کو چھپانے لگے. اور جب یہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتا کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کری تو وہ بے راہ ہو گئے. نافرمانی کری تو بے راہ ہو گئے. بڑی بات ہے. تو اب یہ بحث ہے کہ نافرمانی کون سی تھی. یہ نافرمانی ایسی تھی کہ کیا یہ گناہ تھا یا ترک اولا تھا, یہ بحث ہے. تو اس بحث کا جواب یہ ہے جو میزان دیتا کہ ترک اولا تھا, گناہ نہیں تھا, کیونکہ کوئی بھی نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا, معصوم ہوتا ہے. وہ معصوم ہوتا ہے, وہ ترک اولا تھا. دو طرح کے حکم ہوتے ہیں, حکم ارشادی اور حکم مولاوی. مولاوی وہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ کرو تو کرنا لازم ہے, جو کچھ شریعت کے حکم ہوتے ہیں, جو کہ حکم ان کو آیا تھا ارشادی اس طریقے کا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رائے دی تھی, اپنی رائے دی تھی, مطلب صرف رائے پہ تھا کہ میری یہ تم کو رائے ہے. حکم ایسا نہیں تھا کہ یہ حرام ہو یہ حلال ہے, اس طرح حکم نہیں تھا. شریعت اس وقت لاگو نہیں ہوئی تھی. اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا, تو اس وقت کوئی دین کی شریعت نہیں تھی, تو آتھورٹی رول نہیں تھا, وہ ایڈوائس تھی. تو چونکہ آتھورٹی رول نہیں تھا تو یہ ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کرا. ہاں لیکن ترک اولا کر دیا. ترک اولا کر دیا مطلب کہ جب سب سے بہتر چیز تھی اس کو چھوڑ دیا, کہ اللہ کی رائے نہیں مانی انہوں نے اللہ کی رائے نہ مانی. جتنے نبی ہوتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, معصوم ہوتے ہیں. دیکھیں کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنی وحی آئے اس کو پورا یاد کرے, قلب پاک ہو, یاد رہے, حافظہ ہو. جو وحی آئے اس کو پورا کا پورا پڑھ کے سناؤ سب کو, اس میں کوئی غلطی نہیں ہو. جو احکامات آئیں اس پہ عمل کرو, کر کے دکھاؤ, لوگوں کو دکھاؤ کر کے, تاکہ کوئی نقص نہ نکالے. تو نبی کو پرفیکٹ ہونا ضروری ہے, پرفیکشن, اور ہر نبی پرفیکٹ تھا. ہاں ترک اولا ہوئے لیکن گناہ نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ گناہ سے محفوظ کرتا ہے, اللہ کی مدد بھی شامل رہتی ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی, پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحیح راستہ دکھایا. کیا ہوا پھر؟ جب آدم علیہ السلام نے بہت توبہ کری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, بہت توبہ کری, بہت روئے, بہت گریا کرا, اس کی بھی تفصیل ہے. تو جب اتنا روئے اور گریا کرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کرا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منتخب کرا, خاص اپنا کر لیا اللہ نے. ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا خاص کر لے, مطلب کہ اللہ کہ ہاں تو پورا میرا ہے, تو میرا خاص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ ان کو اپنا منتخب کر لیا کہ ہاں تو اخلاص کے ساتھ تو میری طرف رجوع ہے, میں نے تجھے اپنا پورا کر لیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع ہوا,
رجوع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. دیکھیں یہ چیزیں اگر آدم علیہ السلام کی طرف ہوئی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی اسی کوشش، تم بھی گناہ کرو گے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، توبۃ نصوحہ کرو، اخلاص طبیعت میں پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے گا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم بعضا عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. تو جب انہوں نے توبہ کری تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ارشاد ہوا تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اس کے بعد اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا. جب انہوں نے اتنی بڑی غلطی کری تو اللہ نے کہا تم اس جنت سے چلے جاؤ. تو دو کو نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میاں بیوی کو نکالا اور ابلیس کو نکالا، کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تم زمین پہ جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم دشمن رہو گے. اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری طرف سے اگر ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا. تو اسی لیے سرکار فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر اس کی اتباع کری تو وہ گمراہی سے دور رہے گا. اس آیت کے ذیل میں سرکار فرماتے ہیں اس لیے ہمارے لیے قرآن اتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جب نکالا جنت سے، کہا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جس نے ہدایت کی پیروی کری تو وہ گمراہ ہوگا، نہ مشکل میں پڑے گا، بدبختی میں مبتلا ہوگا. آج کی ہماری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ گمراہ بھی ہو گئے، بدبختی میں پھنسے ہوئے ہیں. چاروں طرف کی ضلالت مسلمانوں کو آتی ہے، چاروں طرف کی غلامی طاغوت کی مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے. کیوں ہوا؟ قرآن چھوڑ دیا. طوطے کی طرح قرآن پڑھ لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، لیکن جب ولایت کی بات آتی ہے تو ولایت طاغوت کی کرتے ہیں. جب ولایت طاغوت کی کریں گے، ولایت طاغوت کی انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دل سے مومن نہیں ہے. وہ جس دن دل سے مومن ہوگا انسان طاغوت کی ولایت نہیں کرے گا انسان. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. یہ 3 آیتیں ہیں، میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. اور جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے زندگی کی نہایت تنگ ہوگی اور ہم اسے روز قیامت اندھا بنا کے اٹھائیں گے. یہ پہلا ترجمہ ہے. اور کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جبکہ میں بینا تھا؟ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہے، جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تو نے انہیں بھلا دیا اور اس طرح آج تجھے بھی ہم فراموش کر دیں گے. آغاز پھر سے ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ 3 آیتوں کو پھر سے پڑھتا ہوں. میں پہلے بھی ایک بار میں نے وہ آیتیں اوپر ہی پڑھی تھی نا، یاد ہے نا؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنے ذکر کے بارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
قال رب لما حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوما تنسى. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل کریں، اور یہ اس کا پہلی آیت کا ترجمہ یہ، اور جب میری اور جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی نہایت تنگ ہوگی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے. یہ بڑی گہری آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت دن وہ اندھا اٹھے گا. اب ذکر کیا ہے اللہ کا؟ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. پہلی بات اللہ کا کرنا. اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. تم آپ نے یاد کرنا بند کر دیا تو اس کا تو یاد تو بند ہو گئی، اس کی یاد تو بند ہو گئی. اب کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم تمہاری زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت ہم تمہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے. یہ ہو رہا ہے، یہ اثرات ہیں. اب ذکر میں کیا کیا شامل ہے؟ ذکر میں تو ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا قرآن خود ذکر ہے، اور قرآن خود ذکر ہے. یہ دونوں چیزیں ذکر ہیں. کہ جو بھی ان کو چھوڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت دن اندھا بن کے اٹھے گا. اب اس کی بحث ہے کہ تنگ کیسے ہوگی، تنگ کیسے ہوگی زندگی؟ کیونکہ ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ قرآن وغیرہ نہیں پڑھتے، کچھ زیادہ کچھ کرتے نہیں، اور تب بھی زندگی مزے میں چلتی رہتی ہے. ان کی پیسے بھی آ رہا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، پارٹیاں بھی چل رہی ہیں، سب ہوتا رہتا ہے. تو پھر کیسے تنگ ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل انسان جو انجوائے کرتا ہے نا وہ قلب پہ کرتا ہے. ہر جو تکلیف اور خوشی سب آتی ہے قلب پہ، یہ ظاہر پہ نہیں آتی ہے کہ میں پارٹی میں چلے گیا اور پیسہ ہے، اس پہ خوشی نہیں ہے. اصل جو خوشی ہوتی ہے نا قلب پہ آتی ہے. سارے عذاب قلب پہ آتے ہیں، ساری خوشیاں قلب پہ آتی ہیں. اصل خوشی وہاں ہوتی گہری، اس کی بات ہو رہی اس وقت. جس نے اللہ کا ذکر کو یاد نہ کرا، اللہ کو چھوڑ دیا، اب تو اس کو کیا ہے کہ چہرے اس کے دل میں ویرانی آ جائے گی، ویرانی آ جائے گی، اور ڈپریشن آ جائے گا، اور انگزائٹی آ جائے گی. یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. دکھتا اچھا ہے، وہ پارٹی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں جاگو گے تو یہ دکھے گا. اس کے بعد کیا لگے گا کہ اس کا خدا یہ دنیا بن جاتی ہے. حالانکہ دکھتا ہے پیسے والا، لیکن وہ اپنے پیسے کو روتا رہتا ہے بیٹھ کے. پیسہ آیا تو اور چاہیے اس کو پیسہ، وہ اس کا خدا بن جاتا ہے. یہ دنیا کی مٹیریلزم اس کا خدا بن جاتی ہے. یہ تو اللہ نے مولا متقیان کا نزول میں پڑھ لیں، یہ دنیا تو کسی کی ہو کے نہیں رہی ہے. آج الگ رنگ ہے تو کل الگ رنگ ہے. تو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، پریشان. اور وہ اسی لیے دیکھا ہوگا بہت لوگ اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈالتے ہیں اور مارکیٹ نیچے گیا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں. حالانکہ کیا ملینر ہے، ملینر نے سوسائڈ کر لیا. یہ مثال ہے اس کی. اور جو عارف ہوتے ہیں وہ دکھتا ہے ان کا مکان چھوٹا ہے، مسلح بیٹھے رہتے ہیں، لیکن قلب میں جا کو تو خوشی خوشی ہے، نورانی خوشی ہے، منور رہتے ہیں ان کو دل. یہ فرق ہے. اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم آج سے سیدھے ہو جائیں گے کہ خوشی ہے کدھر. قلب پہ خوشی ہے. سامنے والے معلوم سوٹ میں بیٹھا ہے، بہت اچھی کار چلا رہا ہے، معلوم پڑ جا کے وہ اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے گھر جا کے. کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ تو پتا سب ہے کہ میرا قلب مر چکا ہے. اس چیز کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ سوٹ کا ہوتا ہے، کار کا ہوتا ہے. ہاں دنیا نے آج کل مٹیریلسٹک کوئی بھی روحانیت کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا ہے. اس لیے لوگ بعض جس چیز کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا اسی طرف جاتے نہیں ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے کار کا، گھر کا، تو اسی طرف دنیا جاتی ہے. دنیا اتنی سپرفیشل ہے. تو کیا ہوگا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وہ قیامت دن وہ اللہ کہے گا میں اس کو وہ دیکھ نہیں پائے گا. تو اب بحث یہ ہے کہ کب اندھا ہوگا وہ قیامت دن؟ اندھا کب ہوگا؟ تو کیا ہے کہ میزان نے کہا کہ یہاں کا اندھا پن اور قیامت کا اندھا پن الگ ہوتا ہے. یہاں کا اندھا پن کیا کہ اگر ہم اندھے ہوگا تو ہو گئے اندھے. قیامت کا اندھا پن الگ ہے، وہاں کا ڈائمینشن ہی الگ ہے. کہا کہ کبھی آپ بینا ہوں گے وہاں، کبھی اندھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پیریڈ اتنا لمبا ہے، وقفہ اتنا بڑا ہے. کہا کہ جب خوشیاں ہوں گی اللہ آپ کو اندھا کر دے گا. اگر آپ اللہ سے دور ہے تو اللہ اندھا کر دے گا، خوشی نہیں دیکھنے دے گا اللہ قیامت کی. جب عذاب آئیں گے ہاں پھر یہاں کھول لیتے رہے. اس طرح کا اندھا پن ہوگا قیامت دن. تو اس کے بارے میں حدیث ہے
کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حق کے راستے سے اندھا کر دے گا، حق کے راستے سے اندھا کر دے گا قیامت دن. حق کا راستہ خوشی کا ہوگا، اس سے اندھا ہو جائے گا. تو وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں مشہور کیا جبکہ میں بینا تھا. وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں اندھا مشہور کیا، میں تو بینا تھا. خدا فرمائے گا ایسا ہی جب ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھی ہم فراموش کر دیں گے. جب میری آیت تیرے پاس آئی تھی تم اس کو فراموش کر دیا، تو ہم بھی آج تجھے فراموش کر دیں گے. تو اس کے بارے میں ہیں حدیث کہ آیت اللہ کی کیا کیا ہیں اور کس طرح سے بندہ فراموش کرتا ہے اور اللہ کیسے بھلائے گا. تو اس میں یہ ہے، ایک تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن پڑھے اور اس کے ساتھ اس کا قرآن نے جو کہا اس کا عمل نہ کرے تو اللہ اس کو قیامت دن اندھا کر دے گا. اور پھر ایک آواز آئی فرشتے کے، فرشتے کی طرف آواز آئے گی کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو جس نے قرآن تو پڑھا لیکن اس پہ نہیں ہوا عمل، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا. ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں تو بھیک مانگیں اللہ سے، گریہ کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ عمل کروا دے. ایسے موقع آئیں گے کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا بھائی، ہم کو بہت مشکل آئے گی. تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بھی اس بارے میں کافی سوچا کیا کریں. جب ایسا لگے کہ اس پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے تو بچے کی طرح اللہ سے گڑ گڑا کے روئیں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عمل مجھ سے نہیں ہو پا رہا، تو کرا دے عمل. اللہ کرائے گا عمل. شیطان کہتا کہ دیکھ تو یہ عمل کبھی نہیں کر پائے گا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو میرے بھائی. ہم بھی قرآن پڑھتے سے عمل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا عمل. یہ سے اللہ کی اگر اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیقات دی ہے تو اللہ سے بھیک مانگیں، روئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عمل نہیں ہو پا رہا مجھ سے. آپ روئیں بچے کی طرح اللہ سے. اللہ کو بہت پسند ہے رونا گڑ گڑانا. اللہ تعالیٰ یہ عمل کرا دے. ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں نہیں ہو عمل، ہو سکتا ہے کہ سال میں نہیں عمل ہو سکتا ہے 3 سال میں عمل نہیں ہو، لیکن لگے رہیں اور اپنے اندر اپنے آپ کو کوستے رہیں کہ ہائے میں کم بخت، مجھ سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے، ہائے میں کم بخت. کیونکہ یہ جو آپ کو کوسنا ہے اندر، یہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور اللہ کو آپ کی ادا پسند آئے گی تو وہ آپ سے عمل کرائے گا. لگے رہیں آپ، چھوڑے نہیں. شیطان کہتا ہے اب تم سے تو ہوگا نہیں، تم ہٹ جاؤ الگ اس سے، اب نا امید ہو جاؤ تم. نہیں کرنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں اپنی زندگی کا خود کا تجربہ کرے بتا رہا ہوں. لگے رہیں، بھیک مانگتے رہیں اللہ سے. اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں خصوصاً یہ بھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ معصوم امام اللہ کی آیتیں ہیں، اور جس نے ان کو چھوڑا وہ قیامت دن دوزخ میں جائے گا. اس آیت کی ذیل میں اللہ کی آیتیں ہیں کہ میرے ذکر میں یہ بھی آیتیں ہیں. اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ جو اس ذکر سے اور کون بھی مراد ہے کہ جو ذکر میں ایک تو اہل بیت مراد ہیں کہ اگر ذکر سے دور ہو گئے اور آیتوں سے دور ہو گئے، اس میں اہل بیت بھی مراد ہیں، اور حج بھی مراد ہے. کیونکہ اگر آپ میں سعادت تھی، استطاعت تھی، آپ نے حج نہ کرا تو آپ اس آیت میں شامل ہیں کہ آپ قیامت دن اندھے اٹھیں گے. مطلب آپ دوزخ میں جانے والے ہیں. آپ نے حج چھوڑ دیا کیونکہ جو آپ میں استطاعت تھی اور آپ نے حج نہ کرا تو آپ کا بھی شمار یہود کے ساتھ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استطاعت ہو تو ہم کو استطاعت دے پہلے اللہ، اور ہم کو حج کرا، ہم کو حاجی بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجی بنا اور ہم کو ہمارا ائمہ کے ساتھ رکھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذکر سے جو دور جائے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو اس ذکر کے اندر اہل بیت شامل ہیں کہ اگر ہم نے اہل بیت کا ذکر چھوڑا تو زندگی تنگ ہو جائے گی. ذکر اور اہل ذکر کو الگ الگ نہیں کر سکتے. جہاں ذکر ہے وہاں اہل ذکر ہیں، جہاں پر قرآن ہے، جہاں اللہ ہے وہیں اہل ذکر ہے جو اللہ کو یاد دلاتے ہیں. اور یہ چیز کے زندگی تنگ ہو جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے. آج آپ دیکھ لیں گے اتنا قرآن ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان لوگ ہیں
کتنے ملک مسلمانوں کے ہیں جن ملکوں نے اہل بیت کو چھوڑ رکھا ہے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں آج کل کیا حالت ہے. قرآن پڑھتے ہیں لیکن اہل ذکر کو چھوڑ دیا ہے، تو ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. کوئی لیڈرشپ نہیں ہے وہاں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور طاغوت کے ذلیل خوار پیروکار ہو چکے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اور جنہوں نے ولایت اہل بیت کو لیا، آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جو جن نے لیا ہے ولایت اہل بیت کو، آج اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے ان کی نصرت کر رہا ہے. یہی دکھا رہا ہے اللہ کے اہل بیت کو چھوڑو گے تمہاری زندگی یہیں تنگ ہو جائے گی. ہائے کربلا، اس کے کربلا میں جنہوں نے امام حسین کو قتل کرا تھا اس کے بعد کبھی بھی وہ چین سے نہ رہے. ارے یزید نے جو قتل کرا امام حسین کو، بعد میں اس کی زندگی اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ دیواروں سے سر پھوڑتا تھا، ہائے میں نے کیا کرا، ہائے میں نے کیا کرا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.